رانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایکسٹینشن کا جو حقدار ہیں وہ فیلڈ مارشل کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں. پاکستان میں یہ کیا بات ہوتی ہے یار؟ پھر ادھر یہ اس کے ساتھ رانا صاحب بول دے کہ پاکستان فوج میں ایک ہی بندہ ہے، وہ حافظ عاصم منیر، اور باقی پوری فوج تکی ہوئی ہے. بول دے. یہ تو نہیں ادارے ہیں یار. ادارے جو موجودہ حکومت جو ان کو لائی ہے ان کے خدمت میں یہ جو قانون لے کر آئے ہیں اور ان کی مدت ملازمت 5 سال کر دیے تو وہ تو کر دیے. وہ اب نہ مری میٹنگ میں ہے نہ کہیں اور میں یہ فیصلے نہیں. یہ فیصلے انہوں نے ادھر آ کے ہم سب کے سامنے، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، سب کے سامنے اسی اسمبلیوں سے ان کی خدمت میں پاس کر لیے، اور تمام تر جرنیلوں کی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں آئے گا. باقی وہ اتنا طاقتور ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو قیدی نمبر 804 بھی نہیں ہٹا سکتا. زوراور بندہ ہے علی امین گنڈاپور، اور اس کی سپورٹ اتنی مضبوط ہے کہ قیدی نمبر 804 بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایکسٹینشن کا جو حقدار ہیں وہ فیلڈ مارشل کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں. پاکستان میں یہ کیا بات ہوتی ہے یار؟ پھر ادھر یہ اس کے ساتھ رانا صاحب بول دے کہ پاکستان فوج میں ایک ہی بندہ ہے، وہ حافظ عاصم منیر، اور باقی پوری فوج تکی ہوئی ہے. بول دے. یہ تو نہیں ادارے ہیں یار. ادارے ایک بندے کی وہ نہیں ہوتے، محتاج نہیں ہوتے. یہ تو یہی لوگ، کل ایک اور جرنل بھی تھا، ٹھیک ہے پچھلے کو نہیں کہا ہوگا لیکن اس سے پچھلا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ بڑا اچھا جرنل ہے. اس سے پچھلا تو یہ تو بس جس کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا اور نعم البدل. بھائی ان سب کا نعم البدل ہے. خدا نخواستہ ہم انسان ہیں، ہر انسان کا نعم البدل ہے. ادارہ اداروں سے چلتا ہے. فرد واحد is no one, and whoever he is doesn't matter. سر ہمارا ایک کوشچن ہے، چونکہ باقی دوستوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، آپ یہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے بیس رپورٹر سے، سینئر جرنلسٹ سے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے علی امین گنڈاپور، ان کی جانب سے کالا باغ ڈیم کو ناگزیر کرا دیا بننا چاہیے. اور یہ اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی کیا اس وقت کیا وجہ کیا کہ ناکام؟ یار علی امین دیکھو پتہ نہیں مجھے، تو آپ لوگوں نے اس کو بڑی اہمیت دے دی ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مطلب آپ کو پتہ ہے علی امین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور کیا کردار ہے اور کیا کردار نہیں ہے. اور علی امین کے ساتھ نسل کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے. یہ بس صرف لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے، اصل مسئلوں سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. باقی اس کے بیان کو اتنا سیریس اس لیے نہ لے کہ اس کے بیان کو تو اس کے اپنی پارٹی والے رد کر چکے ہیں. اسد قیصر رد کر چکا ہے، باقی لوگ رد کر چکے ہیں. تو لہٰذا اب فارگیٹ علی امین گنڈاپور اور اس کے اسٹیٹمنٹس. یہ ان کا اپنا بیان ہے یا دلوایا گیا ہے سر علی امین صاحب کو؟ دیکھیں اصل میں اگر سوال آپ کا یہ تو 50 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ علی امین تو بہت کمزور آدمی ہے. طاقتور سے طاقتور آدمی بھی اعلان کرے انشاءاللہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. کالا باغ ڈیم پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کیا کرتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پختونخوا، سندھ اور بلوچستان نے متفقہ طور پہ کالا باغ ڈیم مسترد کر چکے ہیں. اور پختونخوا میں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو جب یہ مسترد ہوا تو اس وقت ایک جرنیل تھا وہاں پہ، جنرل فضل حق کے نام سے، اور اس جرنیل نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی تھی کیونکہ یہ پختونوں کے لیے 5-6 اضلاع کے لیے آپ بالکل گھر ختم کر کے ان کو مثال 5-6 اضلاع کو آپ پانی بنا رہے ہو. لہٰذا یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کالا باغ ڈیم پر؟ ہم آج کرنے کو تیار نہیں تو فیوچر میں کیوں بنائے ڈیم؟ جدھر دیکھو آپ ہوشیار لوگ ہو یار، سیلاب کدھر آئے؟ سیلاب کن دریا میں آئے؟ اس پر ڈیم نہیں بن سکتے نا. کیوں نہیں بن سکتے؟ پلین ایریا کہہ رہے ہیں، گہرائی میں چلیے سوال کیسے پلین ایریا میں ڈیم نہیں بن سکتے؟ راوی میں کہاں ڈیم نہیں بن سکتے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں. ایسے کیا بہت ایسے پلین ممالک نہیں ہیں جنہوں نے ڈیم بنائے ہیں؟ واٹر ریزروائرز نہیں بن سکتے؟ عجیب بات کر رہے ہو. نہیں اچھا مجھے بتاؤ کالا باغ ڈیم کے کیا کس لیے بنے گا؟ پانی روکنے کے لیے. تو پانی تو کالا باغ ڈیم نہیں، ادھر آپ 10 ڈیم بنا لیں پانی تو پھر بھی آئے گا. اور اگر آپ 10 ڈیم بھی بنا لیں تو پختونخوا میں جو سیلاب آئے وہ کیا ڈیم کی وجہ سے ہے؟ وہ تو کلاؤڈ برسٹ ہے. تو کلاؤڈ برسٹ کو ڈیم بچا سکتا ہے. لہٰذا لوگوں کو کنفیوز نہ کرو. کالا باغ ڈیم نہ سیلاب کا پروجیکٹ ہے نہ بجلی کا پروجیکٹ ہے، بلکہ کالا باغ ڈیم چولستان کو گرین کرنے کا پروجیکٹ ہے.
اس سے نہریں نکل کے چولستان گرین ہوگا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چولستان کی کیا اہمیت ہے اور کس ادارے کے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد چولستان میں بنجر زمین ملتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنجر زمین جو ہے وہ گرین ہو جائے. باقی اس کا کوئی مقصد نہیں. سندھ پہ اٹیک ہوا, انہوں نے اپنا بچا لیا. ابھی شاید پھر یہ فلوٹ کریں گے, دیکھیں گے کہ ہمارا کیا تعصب ہے. لیکن ہم یاد دلانا چاہے کالا باغ ڈیم ایک مردہ تھا, مردہ ہے اور مردہ رہے گا جب تک ہم لوگ ہیں. انشاءاللہ کالا باغ ڈیم نہیں چلا سکتا وہ صوبہ, وہ تو دوسرا بھی نہیں چلا سکتا. صوبہ تو وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کو یہ سلوٹ مارتے ہیں. ہاں, فیصل امین بابوؤں کا سب سے بڑا بابو اور چور ہے. تھینک یو. نہیں چلا سکتا وہ صوبہ, وہ تو دوسرا بھی نہیں چلا سکتا. صوبہ تو وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کو یہ سلوٹ مارتے ہیں. ہاں, فیصل امین بابوؤں کا سب سے بڑا بابو اور چور ہے. تھینک یو. ایسے نہیں ہے کہ ٹوٹل کمیونٹی خدا نخواستہ ڈیمیج ہے. ہماری تو ٹارگیٹڈ ایریا جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, گنیر میں, سوابی میں, باجوڑ میں, سوات میں, اور ان کے نام پہ کروڑوں روپے میں کہوں گا جمع ہوئے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں. آپ بھی گئے, میں بھی گیا ہوں. صفائی تک نہیں. اس ریاست نے اتنا تک نہیں کیا کہ وہ جو ملبہ ہے اس کی صفائی, سڑکوں کو صفا کر لے, مسجدوں کو صفا کر لے, گھروں کو کچھ بھی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں اس پہ بھی ذرا احتساب ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا اور کیا کریں گے. میرے خیال میں انہیں کو سب کو چھپانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو جی. ایسے نہیں ہے کہ ٹوٹل کمیونٹی خدا نخواستہ ڈیمیج ہے. ہماری تو ٹارگیٹڈ ایریا جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, گنیر میں, سوابی میں, باجوڑ میں, سوات میں, اور ان کے نام پہ کروڑوں روپے میں کہوں گا جمع ہوئے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں. آپ بھی گئے, میں بھی گیا ہوں. صفائی تک نہیں. اس ریاست نے اتنا تک نہیں کیا کہ وہ جو ملبہ ہے اس کی صفائی, سڑکوں کو صفا کر لے, مسجدوں کو صفا کر لے, گھروں کو کچھ بھی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں اس پہ بھی ذرا احتساب ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا اور کیا کریں گے. میرے خیال میں انہیں کو سب کو چھپانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو جی. سر, گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل تیار ہیں کالا باغ ڈیم بنانے کے حوالے سے ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, سندھ کو منانے کے لیے تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں پہلے ان کی پارٹی نے ان کو نگیٹ کیا, آپ کا ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. علی امین گنڈا پور صاحب کی اس بیان پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے سر؟ فالتو بکواس. تو اس ٹائم کالا باغ ڈیم کا جو ہے بنانے کا بیان دینا, یہ کیا ان کی کیا چیز ہے؟ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, جیسے 350 ڈیم, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, 10 ارب درخت, پتہ نہیں کیا 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 کیا, ہالینڈ اور کینیڈا والی زندگی, اور وہ سب ہم نے دیکھے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ٹرک کی بتی ہے. بدر منیر صاحب نے لوگوں کو لگا دیے, اور ان کے جو اپنے ہیں وہ تو خود بھی وہ سمن بکمن ہے, ان کو تو نہ کچھ دکھتا ہے, نہ کچھ سنتے ہیں, نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہیں, بس صرف زبان ہے. تو وہ بھی بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک گندی کوشش ہے. سر, سندھ کے بھی تحفظات ہیں, آپ کے تحفظات ہیں, تو آپ نیگوشیٹ اس پہ نہیں؟ میرے خیال میں اس کو زیادہ نیوز نہ بنائے, نہیں بنے گا. یہ تو علی امین گنڈا پور نے بیان دیا ہے نا. اس ملک کا جو طاقتور ترین انسان ہے, جس نے 5-6 تارے بھی لگا لیے ہیں, اور جو بڑا موجوں میں ہے, وہ بھی اعلان کرے گا تو نہیں بنے گا. تو دوسرا فلڈ ہے کافی کے پی کے میں, علی امین صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. تو بولو نا سر, کے پی کے خیبر پختونخوا. تھینک یو سر. ہزارے کو میں چلو بولو خیر پختونخوا بول دو یار. خیبر پختونخوا, پختونخوا بول لو نا. چلو پختونخوا بول دیتا ہوں. تم ہزارے والے ہو تو پھر تم پختونخوا بولو نا. پختونخوا میں سیلاب ہے, منیر میں سر زیادہ تباہی ہوئی ہے. تو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی ایفرٹ کیا, بڑا لوگوں کو ریلیف دیا ہے, بڑی ان کا امداد بڑھائی ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ تو نیوز والے ہیں نا. جی جی, نظر رکھتے ہیں, بریفنگ دی ہے میں. نظر رکھتے ہیں نا. جی جی, بنیر پہ نظر رکھی. جی گئے ہیں, کافی آپ نے دیکھا تباہی ہوئی ہے سر. ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بڑی خدمت کر لی ہے, بڑی ایسی خدمت کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سر, آپ کی حریف جماعت ہے پی ٹی آئی, ہر بندہ اس کو دوسرے بندے کو کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو آپ کو ان کی اس بات پہ کوئی بیان دینا چاہیں گے, کیونکہ ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیا مجھے آپ کے سوال سے کچھ سمجھ نہیں آیا؟ اندر سے باہر آتا ہے کچھ کلیئر ہو کے. سر وہ کلیئر ہوتا ہے کہ کدھر اندر سے باہر آتا ہے؟ کہیں سے بھی باہر آتا ہے کہ فلاں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ, دوسرے کو کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو سر اس میں سے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کون سا ہے سر؟ بس دیکھتے جائیں آپ سب. الحمدللہ عقل مند
شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہزارہ والے تو ماشاءاللہ بڑے سیاسی شعور رکھنے والے آزاد امیدوار ہمیشہ پاس کرتے ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں. آزاد امیدوار؟ ہاں، جو آپ کی تاریخ ہے آپ دیکھیں نا. سر تھوڑی تاریخ ادھر بھی ہے سائڈ پہ. نہیں تو آزاد امیدوار ساری زندگی پاس ہوئے نا ادھر. ساری جگہ سے ہونا ہے. ہاں نہیں، ہزارہ سے تو ہر وقت ہوتا ہے نا، پھر جو حکومت آ جاتا ہے بس اس میں چلے جاتے ہیں. نہیں. پھر آپ بیچاروں کی خدمت نہیں ہوتی. میں آپ کی بات کروں گا، جب چیزیں سیاسی ہو جائے، جمہوری ہو جائے تو پھر سب ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ادھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ گھرانے ہیں وہ. ہاں ایسے ہی ہے نا، وہ انہوں نے ساری زندگی پاس ہونا ہے اور پھر جب پاس ہو کے انہوں نے طاقتور پارٹی میں چلے جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لاشعور جو شعور والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کس کا بندہ ہے اور کون کس کا نہیں. سر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو صوبہ ہے وہ فیصل امین صاحب چلا رہے ہیں. اس بات پہ علی صاحب نے ریئیکشن بھی دیا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے اس کو میرے سامنے فیصل امین صاحب صوبہ تو نہیں بیچارہ چلا سکتا، صوبے تو کوئی اور چلا رہے ہیں نا. ان بیچاروں کی وہ اے سی ڈی سی کچھ نہیں، میری تو آپ مجھے جواب دے دیں نا. فیصل امین صاحب بیچارہ صوبہ اس ملاقات کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا. کس کی ملاقات ہوئی ہے نون لیگ کی میاں صاحب کے ساتھ. کس کی ملاقات ہوئی؟ میاں نواز شریف صاحب کی اور کچھ حلقوں. کس حلقوں سے؟ انہیں سے سر نہیں مجھے پتہ نہیں نا، مجھے ذرا بتائیں. مجھے جتنا پتہ ہے تو مری میں شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم بی بی ملی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب موجود تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بس یہ 4 لوگ تھے اور بھی کچھ لوگ. اور کون تھے سر وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. مجھے تو نہیں پتا نا، مجھے تو پتہ نہیں. دیکھیں ایز فار ایز آپ کویشچن کلیئر پوچھیں، اگر یہ 4 لوگ ملے ہیں دیٹس نو نیوز فار می، نو نیوز فار می. اب اگر مجھے واضح کر دیں کہ کون تھے پھر میں آپ کو بتا دوں گا. رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ سر یہ تسلسل برقرار رہے گا اور 2027 تک جائے گا. تو گھر میں بیٹھ کے تو عمران بھی کہتا ہے کہ میں 10 سال صدر رہوں گا. نو وریز. دیکھو اگر گھر میں بیٹھ کے 3-4 بندے نے کوئی بات کر لی اور اس نے باہر نکل کے کہہ دیا کہ ہم 20 سال صدر رہیں گے، تو یہ کون تھے؟ اور مجھے بتاؤ، تارے 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے؟ سارے ہی تھے سر. سارے تارے تھے موجود تھے. یعنی کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ تسلسل 2027 یار. تک یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رانا صاحب میری اپنا بات دے- سنیں. جی 27 کیا ہے؟ 27 میں انتخابات ہے اگلے. تب تک فیلڈ مارشل کا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ وہاں تک توسیع کی گئی ہے. نومبر 2027 27 کیا ہے؟ آپ ابھی تو یار وہ تو آپ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کرو. یہ جو